اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فضائل طلب حلال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعلموا صالحا۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 51 میں ترجمہ کنز ایمان۔ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ رزق کھائیے اور صالح عمل بجا لائیے، اور جو بھی عمل کرو اسے طاعت و بندگی سے زینت بخشو جو تمہاری شان و عظمت کے مطابق اور موضوع ہو۔ یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تمام مسلمانوں پر رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک رزق حلال کھاتا رہے گا اور اس میں کسی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھرپور کر دیتا ہے، پھر اس دل سے حکمت و معرفت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور اس کے دل سے دنیا کی محبت مٹا دیتا ہے، اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ حضور دعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرما لیا کرے۔ آپ نے فرمایا، رزق حلال کھاؤ گے تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ ان کا کھانا پینا اور پہننا سبھی حرام ہوتا ہے، مگر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ استغفر اللہ۔ فرشتے ندا کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس میں ایک فرشتہ رہتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اعلانیہ پکارتا ہے، لوگوں جو رزق حرام استعمال کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور کوئی سنت قبول نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، جس شخص نے 1 روپے میں کپڑا خریدا، اگر اس میں 1 پیسہ بھی حرام کا شامل ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا گوشت حرام سے بنا، دوزخ کی آگ کا وہ زیادہ حقدار ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کیسا ہے اور کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ دوزخ کے کون سے طبقے میں ڈالے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں 9 حصے رزق حلال کی تلاش سے متعلق ہیں۔ سبحان اللہ، عبادت کے 10 حصے کیے گئے جس میں 9 حصے رزق حلال کے ساتھ خاص کر دیے گئے اور 1 حصہ اس کے علاوہ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حلال کی تلاش میں تھکا ماندہ گھر لوٹا، اللہ تعالیٰ اسے سونے سے قبل ہی بخش دیتا ہے، اور جب صبح کو بیدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خوشنودی اور رضا کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لوں۔ نیز ارشاد ہے کہ مسلمان سے 1 روپیہ سود لینا 30 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ مسلمان سے 1 روپیہ سود لینا 30 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، اور فرمایا، حرام خور کا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا، بلکہ حرام کا مال اس کے جہنم میں جانے کے لیے زاد راہ ہے۔ استغفر اللہ۔